فقط فاز فوزن عظیمہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی بات فرمائی کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اطاعت آپ نے واضح کر دی بات۔ بڑی کامیابی، آج ہم جسے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہاں کس کامیابی کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کسے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ جوڑ لیں قول سدید کے ساتھ۔ جو شخص دنیا میں کامیابیاں لیتے ہیں، مال و جائیداد حاصل کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور وہ جو حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہاں کا مال و دولت حاصل کر لیں گے، کوئی اقتدار حاصل کر لیں گے، اور یہاں پہ جتنا اقتدار کے لیے اور حب جاہ و مال کے لیے جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، شاید کسی اور مقصد کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ حاصل کرنے کے لیے اسی کو کامیابی قرار دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے، یہ جو فوزاً عظیمہ ہے، ایک ہوتی ہے فوز، ایک ہوتی ہے فلاح، اور ایک ہوتی ہے نجات۔ قرآن حکیم نے یہ تینوں الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ نجات، اللہ کے عذابوں سے بچ جانے کا نام نجات ہے، اللہ کے انعامات کا مستحق ہو جانا فلاح ہے، اور وہ جو مقام اللہ کریم نے جنت الفردوس کے اندر کسی شخص کا درجہ بنایا ہے، اس کو حاصل کر لینا فوز ہے۔ یوں کہہ لیں نجات اور فلاح کا جو مجموعہ ہے وہ، یا اس کا جو نتیجہ ہے، وہ فوز کہلاتا ہے۔ اس قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اپنے اس معاملے اصل اپنے درجے پر متعین ہو گیا جو اللہ کریم نے اس کا درجہ بنایا ہے۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فائز ہو گیا، فلاں مقام پر فائز ہو گیا، فلاں کرسی پر، فلاں منصب پر فائز ہو گیا۔ تو اللہ نے جنتیوں کے لیے مختلف مناصب رکھے ہیں، بڑے درجے رکھے ہیں، تو جس درجے پر اللہ نے کسی کو لے جانا ہے، جب وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں اس درجے پر فائز ہو جائے جو اللہ کریم نے اس کے لیے رکھا ہے۔